الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صلوات سامعین، آج 7 محرم الحرام عشرہ محرم الحرام کی آخری مجالس پہنچ چکا ہے۔ امن و امان کے ساتھ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، ایسے ہی بقیہ تمام مجالس شب عاشور، روز عاشور، تمام جلوس عزاداری کے، ماتمداری کے، پروردگارا امن و امان سے تمام فرما۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، اس میں خدا نے آزمائش سے متعلق ذکر کیا، امتحان، کہ خدا امتحان لیتا ہے تم سے، اسی سے، خوف سے، بھوک سے، اموال کے نقصان سے، جانوں کی نقصان سے امتحان لیتا ہے، اور بشر الصابرین، صبر کرنے والے کو جنت کی بشارت ملتی ہے۔ کوئی بشر، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے خدا کی بارگاہ میں امتحان نہ لیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، نہ لیتا ہو۔ خدا تو اپنے نبیوں سے بھی امتحان لیتا ہے، پیغمبروں سے بھی، نیک لوگوں سے بھی خدا امتحان لیتا ہے، ہر انسان سے خدا کی امتحان ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امتحان میں کوئی مردود نہ ہو، امتحان میں فیل نہ ہو، کامیاب ہو جائے تو اس میں لطف ہے، اس میں مزہ ہے۔ امتحان ہے، ہر کسی کا ہے، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، بیماری کے لحاظ سے خدا بیماری دے کر امتحان لیتا ہے، مال دے کر امتحان لیتا ہے، مال دے کر امتحان لیتا ہے، اولاد دے کر امتحان لیتا ہے، اولاد دے کر چھین کر امتحان لیتا ہے۔ انسان کو خدا بھوک دے کر، بھوک کی حالت میں کچھ کھانے پینے کو، اتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھر میں کھانے پینے سے رہ جاتا ہے، بھوکے اور فاقوں پر گزر جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے خدا کا امتحان ہے۔ کبھی راحت، آسائش، ہر طرح کی خدا کی طرف سے فیسلٹی انسان کو مل جاتا ہے، یہ بھی امتحان خداوند ہے۔ کبھی تمام فیسلٹیز خدا چھین کر، سلب کر کے امتحان لیتا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ انسان اس امتحان میں صبر، ثابت قدم کا مظاہرہ کرے، صبر کرے، اور خدا کی اطاعت سے انسان ایک پل، ایک لمحہ کے لیے پیچھے نہ ہٹے۔ صبر خدا، انسان کو صابر ہونا چاہیے، شاکر ہونا چاہیے۔ صبر کا دامن کبھی انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو شاکر اور صابر رہنا چاہیے۔ خدا کے نزدیک حبیب، محبوب وہ شخص ہے جس کی زبان ذکر کرتا ہو، دل شکر کرتا ہو، بدن صبر کرتا ہو۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ حدیث عرض کیا تھا کہ حدیث رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کہ
محبوب ترین شے خدا کے نزدیک زبان کا، وہ زبان جو ذکر کرنے والی ہو، وہ بدن جو صبر کرتی ہو، وہ قلب، وہ دل جو شکر کرتی ہے، اور وہ زوجہ جو صالحہ. وہ انسان خدا کے نزدیک ہر وہ انسان محبوب ہے، محبوب خدا ہے. آزمائش امتحان خدا کا ہر بشر سے، ہر انسان سے خدا کا امتحان ہے. کبھی بھی کوئی بھی مرحلہ، مکان سے انسان گزرے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، خدا کے امتحان سمجھنا چاہیے، اور خدا کی بارگاہ میں انسان ہمیشہ زبان کو جنبش دے، درود پڑھتا رہے، اللہم صلی علی محمد، خدا کا شکر کرے. بہترین ذکر جو ہے اذکار میں، بہترین ذکر درود، پاکوں پر درود پڑھنا بہترین ذکر ہے. اسی امتحان سے متعلق ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص پیروئی پیغمبر تھا. ایک شخص پیروئی پیغمبر یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار، مطیع، فرما بردار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام تھا سعد. وہ آپ کے اصحاب میں سے سعد نام ہے، اور اصحاب صفہ میں سے تھا. اصحاب صفہ آپ سنے ہوں گے. اصحاب صفہ وہ لوگ جو مسجد نبی کے اطراف میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، یعنی جن کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ مسجد نبی کے پاس بیٹھے، خانہ نشین، خانہ بدوش، جسے ہم ہماری زبان میں خانہ بدوش کہتے ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں، یہاں بند کے اوپر راوی کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگ، خانہ بدوش، تمبو کا رات لگا کے خانہ بدوش، جن کا کوئی گھر نہیں، کبھی کہیں انسان جاتے ہیں. تو ایسے ہی مسجد نبی کے پاس لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں. اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی رسول کا نام ہے سعد، متقی پرہیزگار. جب بھی نبی پاک تشریف لاتے گھر سے، وہ پہلے باوضو ہو کے طہارت کے ساتھ تیار ہوتا کہ نبی پاک آئے تو میں آداب بجا لاؤں، سلام کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نماز کے لیے مسجد میں ہوں. سمجھ آ رہی؟ نبی پاک کے ایک صحابی سعد، اصحاب صفہ میں سے، آپ کس قدر مرید محب نبی پاک کے، کہ جب آپ آتے تو فوراً ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور جھک کر سلام کرتے، اور نبی پاک کے پیچھے پیچھے مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے. ہمیشہ کا یہی معمول تھا، روزانہ کا. انتظار میں رہتے، کھڑے رہتے، سر راہ کھڑے رہتے کہ نبی پاک آئے، سلام کریں نبی پاک سے، اور نبی پاک کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں. ہر نماز، پانچوں نماز نبی پاک کے پیچھے پڑھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غریبی، اس کی بیچارگی، اس کی غربت دیکھی نہیں جاتی. دل میں سوچا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں، اور ایک دن سعد سے کہا کہ سعد، اگر میرے ہاتھ کچھ مال لگے، کچھ
تو میں یقیناً تمہاری مدد کروں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اتفاق سے کچھ دن کچھ بھی راحت نہیں لگے، نبی پاک اپنے صحابی کے لیے پریشان ہوئے، اس کے حال انتظار پر پریشان تھے کہ جبریل نازل ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک کو سلام کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پاک آپ کا سعد کے لیے جو غمزدہ ہیں، غم کرتے ہیں، پریشان ہیں، اس سے خدا کی ذات باخبر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن بہتر ہو، تو یہ 2 درہم سعد کو دے دیں۔ نبی پاک کو 2 درہم ملے، ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم جبریل نے دیے۔ آپ نماز کے لیے آمادہ ہو کے آتے ہیں، سر راہ میں سعد سے ملاقات ہوتی ہے۔ سعد کاروبار کرو گے؟ یا نبی اللہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسے نہیں، میں کیسے کاروبار کروں؟ دل تو چاہتا ہے میں کاروبار کروں۔ کاروبار بہترین چیز ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروبار کیا، اور قرض جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے قرض لے کر کاروبار کیا۔ کاروبار کرنا برا نہیں ہے، کاروبار رزق حلال ہے، رزق حلال میں برکت ہی برکت ہے۔ عبادت کی جو 10 قسمیں ہیں اس میں سے 9 قسمیں کسب کرنا، کمائی کرنا، کاروبار کرنے کی فضیلت ہے۔ تو ساتھ کاروبار کرو گے؟ یا نبی اللہ میرے پاس کچھ ہے، میں کاروبار کیسے کروں؟ یہ 2 درہم لو اور اس سے کاروبار شروع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم سعد کو، اپنے سعد کو دیے۔ سعد نے وہ 2 درہم لے کر کاروبار شروع کیا۔ نبی پاک کے ساتھ ظہرین کی نماز ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد مسجد کے پاس ہی ایک دکان کھول لی، کھوکھا کھول لیا۔ کھوکھا کھولنے کے بعد کاروبار شروع کیا۔ 1 درہم کی، اللہ صاحب 1 درہم کی شے خریدتے 2 درہم میں بیچتا، 1 درہم میں چیز خرید کر 2 درہم میں، ایسے کمائی ایسے بڑھ گیا، کاروبار وسیع ہوتا گیا۔ مسجد کے پاس دکان اتنا مصروف، کاروبار اتنا چلا کہ پاس مسجد کے دکان ہے، کاروبار اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ گھاٹ پہ گھاٹ مال بکتا جا رہا ہے۔ ٹائم نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی۔ وہ وقت پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 نماز پڑھنا، اب تو ہر نماز سے رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا ہو گیا تمہیں؟ کسی نماز میں تجھے نہیں دیکھ رہا؟ یا نبی اللہ دیکھیں کہ میں مال خریدتا ہوں، مال بیچتا ہوں، گاہک جو ہے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ اگر میں گاہک کو چھوڑ کے آؤں تو نقصان ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان ہوئے۔ کتنا اچھا ساتھ تھا، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، اور آپ کی یہ حالت ہے مسجد کے پاس دکان ہونے کے باوجود مسجد میں آنے سے گزرا، مسجد میں آنے سے رہ گیا، پریشان ہوئے۔ جبریل پھر نازل ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کے لیے پریشان ہونا، خدا پاک آپ کی اس حالت سے آگاہ ہے، باخبر ہے، آپ ساتھ کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں پہلی حالت چاہتا ہوں کہ ساتھ پہلے جیسا ہو، نمازی ہو، نماز گزار ہو، نماز میں مسجد میں آنا جانا قائم رہے۔ تو یا نبی اللہ جو 2 درہم ساتھ کو دیے تھے وہ واپس دے دیں، وہ پہلی حالت میں آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ساتھ سے ملاقات دی، ساتھ سے کہا ساتھ جو 2 درہم ہم نے تمہیں دیے تھے واپس نہیں کرو گے؟ ساتھ کہتا ہے یا نبی اللہ آپ 2 درہم کی بات کر رہے ہیں، آپ 200 درہم دے لیں،
माशाल्लाह इतना कारोबार चलता है मेरा, आप 200 दे दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, जो 2 दिरहम हमने तुम्हें दिया था वही 2 दिरहम हमें चाहिए। वो 2 दिरहम दस्ती वापस किया। जैसे ही दिरहम वापस मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हालत कारोबार में नुकसान होता गया, कारोबार वही पहली हालत में आ जाता है, इंसान दुकान चलना रह जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जो 2 दिरहम मिले थे बरकतों वाला, वो 2 दिरहम बरकतों वाला जब नबी पास वापस ले लेते हैं उसका कारोबार बंद हो जाता है, कारोबार चलना बंद हो जाता है, कारोबार बंद हो गया, वो अपनी पहली पोजीशन में आ गया। देखिए सर ये क्या है, कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, ए ईमान वालों तुम्हारी माल तुम्हारी औलाद तुम्हें हिलाकत में डाला है, हिलाकत में डाला। देखिए इंसान हुक्म दुनिया में इतना गर्क ना हो कि इंसान अपने मालिक को, खालिक को, परवरदिगार को बुला दे, इताअत खुदा। हर फरीज़े के बाद, वाजिबात के बाद इंसान को उन वाजिबात को अदा करना ज़रूरी है। बस नमाज के बाद नमाज पढ़े, बीवी बच्चों को टाइम दे, कारोबार को टाइम दे, हर बच्चे पालना भी वाजिब है, घर का ख्याल करना भी वाजिब है, कारोबार भी वाजिब है, और बाकी वाजिबात नमाज भी वाजिब है, रोज़ा भी वाजिब, हर ये तमाम कुछ वाजिबात यानी हक़ुल्लाह है, खुदा के हुकूक हैं, कुछ बंदों के हुकूक हैं। खुदा के हुकूक भी अदा करना है इंसान को और बंदों के हुकूक अदा करना है। ये नहीं कि इंसान खुदा के हक़ को तो अदा करता हो लेकिन बंदों के हक़ को अदा ना करता हो। अगर खुदा इतना करीब है, अगर खुदा के हुकूक में उलमा बयान फरमाते हैं रह जाए तो खुदा माफ़ हो पाएगा, लेकिन बंदों के हुकूक में अगर इंसान मक्र फ़रेब से काम ले, हक कसब करे, हक छीने, हक सल्ब करे, तो जब तक जिस पर जुल्म किया है, जिसका हक दिया है, हक अदा नहीं किया, जब तक वो ना माफ करे इंसान को, मोमिन को माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। बस जनाब कासिम शहजादा कासिम ने जिस तरह दूसरे असहाब अंसार इमाम हुसैन सलाम से जंग के लिए से इजाज़त मांगते रहे और जंग के लिए जाते रहे, जो भी गया वापस नहीं आया, जो भी मैदान करबला में गए मारे गए, शहीद होते गए। एक मरतबा कासिम ने कहा, चचा जान मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ, क्या मैं करबला के शोहदा में मेरा नाम नहीं है? तो आप हसरत भरी निगाह से देखते हैं, मेरे भैया की, मेरे भाई की निशानी, तुम अभी बच्चे हो, नाबालिग हो, मैं कैसे जंग की इजाज़त दूँ? इजाज़त नहीं मिली। कासिम परेशान हुए और कासिम को बाहर याद आई बाबा की कि कासिम जब तुम परेशान हो, ज़्यादा गमगीन हो, तो बाजू बंद जो हाथ पर बंद तावीज़ खोल लेना। तावीज़ खोला तो तावीज़ में बाप की वसीयत निकली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाए इरशाद इमाम का कि अगर ऐसा वक्त हो मेरे भाई हुसैन पर मुसीबत आ जाए तो जान देने में दुरेग नहीं करना, मेरे भाई पर फिदा हो जाना। कासिम खुश हुए और चचा हुसैन के पास आए। चचा हुसैन बाबा की वसीयत देखा तो नामे को, खत को चेहरे से कस किया, बोसा दिया और
جناب قاسم سے فرماتے ہیں قاسم بتاؤ آپ کو موت کیسا لگتا ہے؟ تو قاسم فرماتا احل من العسل، مجھے موت شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ پھر کیا میں کربلا کے شہیدوں میں میرا نام آئے گا؟ اور ہاں قاسم آپ کا نام کربلا کے شہداء میں موجود ہے۔ قاسم کو اجازت ملی، قاسم کچھ اشقیاء کو کنار کیے، ایک لائن بھر کر قاسم پر گھوس مارتا، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے اور چچا جان کو یا بتا چچا اپنے بیٹے کی خبر کے لیے آ جائے۔ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بابا سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بی بی پاک دے دشمنان تے لعنت، بی بی پاک دے قاتلاں تے لعنت، اور محمد والے محمد صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھو بابا صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات۔ رحمت للعالمین صلوات۔ تینکو سنگتی سمجھ کے یار میرا، تے آدھے وے نظر سلائی، اور جڑے آیال دے بیڑے تے نہ کول تو ٹیڑے رائے، میری آل مسال کشتی نو دی، تے گیا آپ نبی فرمائے، اس کافلے ونجنائی جنت وچ وہ جدا ہے در پیر منائے۔ صلوات پڑھے بابا۔ صلوات پڑھے دو یا تین مثلے صلوات پڑھے بابا سے سماوی مخلوق پیت جیسے کا ایک بادل سا چھٹ گیا ہے، سماوی مخلوق پیت
گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں وجود اکبر میں پھر محمد پلٹ گیا ہے امام مخلوق پہ تجسس کا ایک بادل سا چھٹ گیا ہے سوال حسنی ادائیں جناب یوسف کی بہت مشہور ہو گئی تھی حسن یوسف میں محو ہو کے وہ مصر میں انگلیاں کٹی تھی جمال اکبر کو دیکھ کر آسمان پہ چاند کٹ گیا ہے جمال اکبر کو دیکھ کر آسمان پہ چاند کٹ گیا ہے جناب جبریل دے کوئے فرشتے آگے جناب جبریل یہ رات کے وقت دن سا کیوں ہے بتاؤ جبریل بات کیا ہے یہ رات کے وقت دن سا کیوں ہے بتاؤ جبریل بات کیا ہے جو دیکھا جبریل نے زمین سے ملائکہ سے وہ کہہ رہا ہے وہ چاند لیلا کا سو رہا ہے نقاب چہرے سے ہٹ گیا ہے بنایا وہ کتنا خوبصورت میں اس کی تعریف کیا کروں گا بنایا سوال بنایا وہ کتنا خوبصورت میں اس کی تعریف کیا کروں گا جو چاند لیلا کی گود میں ہے میں اس کے بارے میں یوں کہوں گا جو پاک اکبر کا بچپنا ہے رسول جیسے سمٹ گیا ہے سوال پڑے بابا پھر بھی سوال پڑے ایک اور سوال پڑے جدو مومن کوئی نعرہ لائے جدو مومن کوئی نعرہ لائے خود نبی آدھا نبی فرمان ہے قرآن سارا مک جاندہ ہے قرآن سارا مک جاندہ ہے جدو مومن کوئی بڑے عجب عقیدے نے سار تیرا جھک جاندہ ہے، کیوں سار تیرا جھک جاندہ ہے، جگہ مومن کو نعرہ لاندہ ہے، خود نبی اندر بے فرمان ہے، قرآن سارا جھک جاندہ ہے،
सवाल पढ़े बाबा से एक सोना सैयद इमाम जिद पाक कुरान कलाम ओदा जाफर सादक नामे एक सोना सैयद इमाम जिद पाक कुरान कलाम ओदा जाफर सादक नामे मेरे पीर दी जग ते शईए एदा कौल ते फेल सचाईए रब बखरे इज्जत बनाईए इते हूरा मलक ने आदे एदा आन के करन सलाम एदा जाफर सादक नामे सलाम इमाम को स्वाबियां दे नाल जा रहे सन एक स्वाबी ने कहा सरकार इमाम जी को कहते इमाम फरमांदे ने कहा कि इमाम ने पहाड़ में कबे चल तो पहाड़ चल पे स्वाबी देख के कहता मौला पहाड़ चलना पिया इमाम फरमांदे ने पहाड़ में तेनू क्या नहीं चल तो तू चलिया क्यों तो सर पहाड़ की केड़ी बात मौला तू संगे हूँ गल गवाइए मौला तू संगे हूँ गल मौला तू संगे हूँ गल गवाइए मैं को हो गया हुक्म बुलाइए उन टुर पे हमारे लाइए जदों मिले आए पहला छोड़ दिता आराम जाफर सादक नामे एक सोना सैयद इमाम जिद पाक कुरान कलाम ओदा जाफर सादक नामे सवाल इमाम जा रहे सन एक जगह पे बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई एक बंदा भज गया इमाम फरमांदा है इमाम आगे देखो एक लाश पई है उसकी हालत बहुत बुरी है इमाम फरमांदे ने आओ मैं तुहानू दसना चाहूँ सरकार की फरमांदे ए बुज़ अली दी सज़ा ए बुज़ अली दी सज़ा ए दुश्मन आ ले अबा इसते नाराज खुदा है ए दिलाश रखो सरया में ए दबे कट लो अंजाम में मेरा जाफर सादक नाम एक सोना सैयद इमाम जिद पाक कुरान कलाम ओदा जाफर सादक नामे सवाल सब तो बड़ी तकलीफ है मैंने घूमे गदी तो जो सरकार ने सलवार पड़े बाबा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बरंतर जलवा आगे गदेरे घूमते सरवर रब दे पाको कमते आगे गदीरे घूमते सरवर रब दे पाको कमते सबनू वापस बुलाया ते रोला पै गया हाजी रोक ले पाक नबी
آخر گل کوئی خاص ہوئے حاجی روک لے پاک نبی آخر گل کوئی خاص ہوئی ہے مسئلہ سمجھ نہ آیا تے رولا پہ گیا صلوات پڑھے بات جد پلان دام پر بنا کے اپنے ویر دا بازو چاہ کے جد پلان دام پر بنا کے اپنے ویر دا بازو چاہ کے پاک محمد نے جس لادا من گن تو مولا پالا علی ان مولا فرمایا تے رولا پہ گیا حاجی روک لے پاک نبی آخر گل کوئی خاص ہوئی ہے مسئلہ سمجھ نہ آیا تے رولا پہ گیا جس نے آئے دشمن تو انہوں نے آگے کے دیکھا ہے صلوات پڑھے بابا دیکھ کے بستر پاک نسارے ایک دوجے نو کرن شارے دیکھ کے بستر پاک نسارے ایک دوجے نو کرن شارے آخر مار دیو پیغمبر جیڑے ویلے منہ تو حیدر آخر مار دیو پیغمبر جیڑے ویلے منہ تو حیدر پڑھلا چادر دا چایا تے رولا پہ گیا حاجی روک لے پاک نبی حاجی روک لے پاک نبی آخر گل کوئی خاص ہوئی ہے مسئلہ سمجھ نہ آیا تے رولا پہ گیا صلوات پڑھیں رستم شبیر دے لشکر دا تے جعفر تیار دا سانی کر گئی مہراج شرافت دا تینی خاموش جوان او تین در سادات تے کی دیئے تے جبریل تو ود دربانی حیران ہمیں کیوں باج تیرے کہیں بال نہیں منگیا بی بی سکینہ نے ساکو معاف چا کر مانگ بیٹھے پانی تے اے دو جگدا سردارے ساڑی پیاس نے تیری کمر تروڑے اے واسطے درد آزار بی بی آنے جے جیتا ہے تا واپس سڑ جا تے ساڑے معاشقی کو ڈکوارے اسانا پانی دانا چاہدے بھوپے زینب زماوا محمد صلی اللہ علیہ مومنین کرام زندگی موت صحت و سلامتی جو کہ سب میرے خدا کے ہاتھ میں ہے آج ہیں کل کسی کا کچھ پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو اسی طرح ہمارے جناب مولانا سید حسن صاحب پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے کل یہاں سے جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جو کہ بہت سیریس حالت میں ہے ان کے لیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات مالک سے دعا ہے کہ پروردگار انہیں طول عمر صحت و سلامتی میں عطا فرمائے تو آج کی اس مجلس سے عطا فرمانے کے لیے قبلہ صاحب موجود ہیں آج برآمد ہوگا شدار قاسم کی مہندی برآمد ہوگی جس کے لیے جناب مولانا منیر حسین محمدی صاحب
جو کہ آپ کے شناسہ ہیں، بہت عرصہ یہاں پڑھتے رہے ہیں۔ میں اپنے کتاب لوں گا جناب مولانا منیر حسین محمدی صاحب سے، تشریف لا چکے ہیں۔ پر محمد اور محمد بلندر تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد برادر سلوہ۔ وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المفتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الأمان 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 الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 وبرحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اپنی اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین الصلاة والسلام على رسوله الكريم النبي المؤيد بالرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد صلى الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام دعا ہے کہ خدا ود علم آپ سب کا یہاں تشریف لے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ صاحبان اقبال، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالی نے اسلام کو انسانوں کے لیے پسند فرمایا۔ کچھ لوگ دین کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، بڑا وحشت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دین اگر سمجھ آ جائے تو یہ ہر ایک کے فائدے کے لیے ہے۔ جو چیز انسان کی زندگی کو ہلاک کرتی تھی اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اللہ کو زہر سے دشمنی نہیں تھی، اس لیے اسے حرام قرار دیا کہ یہ زہر جان کی دشمن ہے۔ کوئی دین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے خلاف بنا ہو۔ تو قانون یہ ہے کہ جو جان
کا دشمن ہوگا اللہ اسے حرام قرار دے گا. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول کہ جو عقل کا دشمن ہے اللہ اسے بھی حرام قرار دے گا. شراب سے اللہ کو دشمنی نہیں تھی اس لیے اسے حرام قرار دی کہ وہ عقل کی دشمن ہے. تو جو جان کا دشمن ہوگا دین اسے بھی حرام قرار دے گا. جو عقل کا دشمن ہوگا دین اسے بھی حرام قرار دے گا. جھوٹ سے اللہ کو دشمنی نہیں ہے. اس نے کیوں حرام قرار دیا کہ یہ اخلاق کا دشمن ہے, یہ روح کا دشمن ہے. اللہ کو تکبر سے دشمنی نہیں تھی لیکن یہ روح کا دشمن ہے. اس لیے تکبر کو حرام قرار دیا. آج میں انسان کے اندر دو صفت میں سے ایک صفت ضرور پائی جاتی ہے کہ ہر انسان یا تکبر کرے گا یا اس کے اندر صفت تواضع ہوگی, انکساری ہوگی. اگر کسی انسان کے اندر یہ تکبر آ گیا ہے اور تکبر کو کس لیے حرام قرار دیا کہ یہ اخلاق کا دشمن ہے. جو جان کا دشمن ہوگا اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا. جو عقل کا دشمن ہوگا اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا. جو اخلاق کا دشمن ہوگا اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا. جو معاشرے میں دشمن ہوگا, جو عزت کا دشمن ہوگا اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا. آج کی مجلس میں ذکر حسین کو توسل بنا کر نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے انسان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے تواضع اور تکبر, اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی نمازی کے اندر یہ ذہن میں آ گیا کہ میں بڑا نمازی ہوں, نماز کا پابند ہوں, اس کی نماز ختم. اگر کسی کے اندر یہ چیز آ گئی کہ میں بڑا نیک ہوں, اس کی نیکیاں ختم. اگر کسی ماتم کرنے والے کے اندر یہ آ گیا کہ میں بڑا ماتم دار ہوں تو ماتم داری کا ثواب ختم. اگر کسی کے اندر یہ آ گیا کہ میں بڑا عزادار ہوں تو عزاداری کا ثواب ختم. اگر کسی کے اندر آ گیا کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں, اس کے اندر تباہی شروع. اگر کسی کے اندر آ گیا کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں, اس کی طاقت اللہ ختم کرنا شروع کر دے گا. یہ صفت تکبر ایسی چیز ہے کہ جو اعمال کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ کو غضب دلاتی ہے کہ تکبر صرف اور صرف میں کر سکتا ہوں. عزاداری بڑی چیز ہے, ماتم داری بڑی چیز ہے, نماز
बड़ी चीज है। अगर कोई मातमदारी करता है वो खुदा का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि इतना बड़ा अमल मुझसे करवाया। अगर कोई अज़ादारी करता है या करवाता है वो खुदा का शुक्र अदा करे कि इतना बड़ा काम अल्लाह ने मुझे हकीर से करवाया। तो काम के बड़े होने से अपने आप को बड़ा न समझें, काम को ही बड़ा रहने दें, अज़ादारी को ही बड़ी रहने दें, मातमदारी को ही बड़ी रहने दें, नूहा खानी को बड़ा रहने दें, नमाज को बड़ा रहने दें। जब आप खुद बड़े पढ़ने लग जाएंगे तो इसका सवाब खत्म हो जाएगा। तो साहिबाने ईमान, अगर मैं आप तक ये बात पहुंचाना जा रहा हूं और पहुंच रही है, तो फिर आज अगर कोई ये चेक करना चाहता है कि मुझ में सिफत तकब्बुर है या नहीं, किसी से भी कहें कि आप मुतकब्बिर हैं, कोई अपने आप को मुतकब्बिर न समझता है ना कहता है, लेकिन ये सिफत अंदर असर करती जाती है। इसका इजहार कभी आंसू आंखों से होता है, कभी हाथों से होता है, कभी लिबास से होता है, कभी चलने फिरने से होता है। लेकिन चार में इसके सिफात बता दूं कि अगर कोई शख्स ये देखना चाहता है कि सिफत तकब्बुर है या सिफत तवाज़ु, वो जब किसी मजमे में दाखिल हो, किसी जगह पर आए, अगर वो अच्छी जगह तलाश करके, नुमाया जगह तलाश करके आके या नुमाया जगह तलाश करके बैठना चाहता है, तो समझ ले अंदर तकब्बुर मौजूद है। या जहां जगह मिल जाती है वहां बैठ जाता है, तो समझ ले सिफत तवाज़ु मौजूद है। सिफत तकब्बुर अहले बैत को नापसंद, तवाज़ु अहले बैत को पसंद। अब आगे चलिए, अगर कोई शख्स सलाम का इंतजार करता है तो समझ लें उसके अंदर सिफत तकब्बुर मौजूद है। वो कहता है कि मैं बड़ा हूं, मुझे छोटे सलाम करें, मैं बाप हूं, मुझे औलाद सलाम करे, मैं सरबराह हूं, मुझे रियाया सलाम करे। तो समझ ले सिफत तकब्बुर मौजूद है। और जो जिससे मिलता है उससे सलाम करता है, छोटा मिले तो उसे कहता है अस्सलामु अलैकुम, बड़ा मिलता है तो उसे कहता है अस्सलामु अलैकुम। तो समझ ले ये सिफत आले मोहम्मद को बहुत पसंद है। वो अपनाओ सिफतें जो अहले बैत को पसंद है, वो ना अपनाओ जो अहले बैत को ना पसंद है। जो सलाम का इंतजार करता है वो मुतकब्बिर है, जो सलाम करता है वो आले मोहम्मद का पसंदीदा मुतवाज़े तवाज़ु सिफत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद बुलंद पर सलवा। आप नाराज तो नहीं हो गए? ये तो नहीं समझ रहे कि क्या मसला शुरू कर दिया। मैं इन अयाम में ऐसा चाहता कि ऐसा बने कि अहले बैत भी हमसे राजी हो जाए। मुतकब्बिर को अहले बैत करीब नहीं आने देते, वहां पर अदब का ये मकाम है। अब ये मैं आगे बात करना चाहता हूं तीसरी सिफत कि अगर आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं
میں نے ایک بات کہی، آپ نے اس سے آگے بات شروع کر دی کہ اس طرح نہیں اس طرح. تو جو متکبر ہوگا وہ بحث کر کے اپنی بات منوائے گا، اور جو متکبر نہیں ہوگا وہ خاموش ہو جائے گا، بحث نہیں کرے گا. متکبر ہمیشہ بحث کرے گا. اب چوتھی چیز جو انسان کے اندر اگر پائی جائے اس کو ختم کرو. وہ کیا؟ کہ اگر کسی میں کمال پایا جاتا ہے، اگر کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا جملہ اچھا ہے، کسی کا علم اچھا ہے، کسی کی تقریر اچھی ہے، اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے، وہ دو چیزوں کا انتظار کرتا ہے. اگر وہ دو چیزوں کا کرتا ہے انتظار، پھر سمجھ لو وہ ہے متکبر. اگر وہ انتظار نہیں کرتا تو پھر سمجھ لو وہ ہے عجز و انکساری والا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کوئی شعر پڑھا تو داد مانگنا شروع کر دی، کوئی جملہ پڑھا تو داد مانگنا شروع کر دی، کوئی علم کی بات کی تو کہا کہ آپ بول نہیں رہے، آپ داد نہیں رہے مان رہے. تو جو داد کا بھوکا ہوگا، جو عوام سے داد لینا چاہے گا، وہ بھی متکبر ہوگا، اور جو کسی کو دے کر شکریہ کا انتظار کرے گا وہ بھی متکبر ہوگا. کل ایمان کل قرآن نعرے حیدری. توجہ ہے نا سب صاحبان؟ آنکھو کیونکہ میں جانتا ہوں بانی مجلس کو کہ وہ اس بات پہ زور نہیں دیں گے کہ مجلس بنے، لوگ نعرے ماریں، لوگ روئیں. بہت سارے بانی ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ مجلس ہر حال میں بننا چاہیے، رونا بہت زیادہ ہونا چاہیے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پاک بیوی کی رضا کیا ہے، اہل بیت کی رضا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے. اگر بانی ایسے ہو جائیں جو پڑھنے والے کو یہ کہتے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ہمیں نہ دیکھیں، تو پھر آپ کو بہت کچھ حق سننے کو ملے گا. اور اگر بانی کی رضا بھی ایسی نہ ہو، نہیں وہ یہ ایسا ہونا چاہیے، پھر آپ کو حق سننے کو بہت کم ملے گا. تو صاحبان ایمان اب تھوڑا سا اور حق سن لیں. اب آپ مجھے بتائیں جو میں صفت بیان کر رہا ہوں، یہ پاک منبر پہ بہت سارے متکبر لوگ نہیں آتے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں داد دو، جو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، جو کہتے ہیں نہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ منبر کا تقدس ہے. منبر کا تقدس تباہ ہو رہا ہے. لوگ سننے والے سن رہے ہیں. آپ کبھی بھی چیک کریں، جہاں پر بھی جلسہ ہوگا اگلے لوگوں کو بھی دیکھیں، پچھلے لوگوں کو بھی دیکھیں. صاحبان ایمان بناوٹی لوگ بھی آ گئے ہیں. خدا را اس سے بچیں. گستاخ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. گستاخیاں ہو رہی ہیں پاک منبر پہ، اہل بیت کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. اس طرح جیسے مولا جٹ ہو، دھمکیاں آمیز. یہی پاک منبر کا تقدس ہے. اگر کسی کے اندر علم ہوگا اس کو ضرورت نہیں ہوگی، وہ بات کرے گا. اگر بات ہوگی تو دل پہ اثر کرے گی. تو صاحبان ایمان جو متکبر ہیں
وہ جتنے بھی بڑے نامور ہوں ان کو سننے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ بھی گناہگار ہو سکتی ہیں۔ اطاعت اور شکریہ کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو نہ داد کے بھوکے ہیں نہ شکریہ کے بھوکے ہیں، میدان میں لڑتے ہیں، لڑتے رہتی ہیں، مولا علی لڑتے رہتی ہیں، نہ آگے دیکھتی ہیں نہ پیچھے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے داد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہر جنگ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے جب اللہ دیکھتا ہے کہ نہ تو یہ داد کے لیے لڑتے ہیں نہ شکریہ کے لیے لڑتے ہیں، تو پھر اللہ بھی نازل کر دیتا ہے، یا علی میں پھر خود داد دیتا ہوں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ کسی کو کچھ دے دے، کھانا کھلا دے، چائے پلا دے، کچھ دے دے، وہ شکریہ کا انتظار کرتا ہے، اور جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ خود بھوکے رہ کے 3 دن روزے رکھ کے 3 دن بھوکے رہ کے نہ شکریہ کا انتظار کرتے ہیں، پہلے دن بھی کھانا دے دیتے ہیں یتیموں کو، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسرے دن بھی کھانا دے دیتے ہیں مسکینوں کو، خود بھوکے رہ جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تیسرے دن کھانا دے دیتے ہیں اسیروں کو، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، نہ شکریہ ادا کرواتے ہیں نہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری تعریف کرے، تو اللہ پوری سورت ہر نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے او بندے تمہارا شکریہ ادا کرے نہ کرے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، اور تمہیں کوئی جزا نہیں چاہیے، شکریہ نہیں چاہیے، لیکن میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، نہ جزا کے لیے نہ شکریہ کے لیے نہ داد کے لیے، اور جب لڑتے ہیں میدان میں، جنگ بدر میں لڑتے ہیں، ایسا لڑتے ہیں سارے ادھر جسم ادھر، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، کتنے بھی بھاگ رہے ہیں، علی ان کے پیچھے اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہر کوئی اپنے خیمے میں جاتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے میرے پیچھے بھی علی تھا، اور تو کیوں بھاگا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پیچھے بھی علی تھا، اور تو کیوں بھاگا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پیچھے بھی علی تھا، وہ کہتا ہے تو کیوں بھاگا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پیچھے بھی علی تھا۔ اب یہ منظر ایک صحابی بھی دیکھ رہا تھا کہ ہر ایک یہی رونا رو رہا ہے، وہ آیا یا رسول اللہ، وہاں پر تو یہ منظر ہے، کتنے علی لے کر آئے مدینے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک علی، ایک ناصر، ایک مددگار، مگر پوچھتا کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں حیرانگی کی بھی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ آیا تو ایک علی تھا، یہاں پر ہر کافر کے پیچھے ایک ایک علی نظر آتا ہے۔ اور جب اللہ کے
گھبرا تو نہیں گئے؟ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں، قانون بنا لیں کہ نہ دین پیشہ وروں سے لینا ہے، نہ عزاداری پیشہ وروں سے لینا ہے۔ پیشہ ور ہوگا، وہ دین کو آگے کرے گا، خود اپنا مطلب پورا کرے گا۔ پیشہ ور ہوگا، وہ عزاداری کے فضائل سنا کر بڑا عزادار بنے گا، لیکن مطلب اس کا اپنا۔ پیشہ ور لوگوں سے نہ دین لیں نہ عزاداری لیں۔ بہت خرچ ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا، ابو طالب کے گھرانے کا ہوا، کسی کا نقصان نہیں ہوا، علی کے گھرانے کا نقصان ہوا۔ دوستو بھائیوں، شب عاشورے مولا حسین ہر خیمے کا نظارہ کر رہی، ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کل صبح جیسی ہوگی نا، سب سے پہلے تیری لاش لینے میں آئے، میں راضی ہوں۔ شرے ایک ماں ہے جس نے 6 ماہ کے بچے کو اٹھایا ہوئے، وہ کہہ رہی ہے اصغر تو جوان ہوتا، کل میں بھی شہید کی ماں بن جاتا۔ میرے مولا حسین نے نظارہ کیا، فرمایا کل تیرا اصغر اکبر سے بڑھ جائے گا، آگے چلے گئے۔ ایک ماں ہے، اس کا 13 یا 14 سال کا بچہ ہے، 14 کی چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، ماں بیوہ ہے، بچہ یتیم ہے، سامنے بٹھایا ہوا ہے، کہہ رہی ہے قاسم تو یتیم ہے میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے میں بیوہ ہوں، قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، کل اگر تھوڑا سا فرق آیا تیرے بابے کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے دودھ کی تاثیر کو کہیں گے۔ قاسم ہاتھ باندھ کر کہتے اماں اجازت تو لے دینا، میرا وعدہ ہے ہر ماں اپنے بیٹے کو پہچان لے گی، جب میری لاش آئے گی پہچان بھی نہیں پائے گی۔ 3 سال کا تھا قاسم جب مولا حسن کی شہادت ہوئی۔ کربلا میں مولا حسین نے شہیدوں کی فہرست پڑھنا شروع کی، قاسم نے اپنا نام نہ سنا۔ عجیب کربلا کا منظر ہے، ہر کوئی یہ سننا چاہتا ہے کل اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو، اس میں یہ خبر ہو کہ فلاں نے بھی بچ جانا ہے، فلاں نے بھی بچ جانا ہے، فلاں نے بھی بچ جانا ہے، لیکن فلاں نہیں بچیں گے، تو جس نے بچ جانا ہے نا اس کو یہ خوشخبری ملے گی، وہ خوش ہوگا کہ چلے میں نے بچ جانا ہے۔ لیکن کربلا میں عجیب منظر ہے کہ جس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید میرا نام کل شہادت میں نہیں ہے، وہ دھاڑے مار مار کے روتا ہے کہ میں کیوں بچ جاؤں گا۔
دو سہارے ہوتے ہیں پردہ دار کے لیے، ایک شوہر، ایک اس کی اولاد۔ کربلا میں عجیب پردہ دار ہیں، اللہ نے ان کو پتہ نہیں کتنا حوصلہ دیا، کمال کا حوصلہ دیا۔ زوجہ اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی ہیں کل سب سے پہلے مولا حسین پر تو قربان ہونا تو میں راضی ہو جاؤں گی۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ کل سب سے پہلے تو ہی قربان ہونا۔ ایسا حوصلہ، کمال کا حوصلہ صرف کربلا میں ملے گا۔ ہو گئی صبح، ایک طرف مولا عباس، ایک طرف جناب علی اکبر۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیں۔ مولا حسین کہتے ہیں اکبر تو چلا جائے گا، میری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ عباس کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دے۔ مولا فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، جس فوج کا جرنیل مارا جائے جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ عباس تو چلا جائے گا، میری کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہ یتیم نے یہ باتیں سنی، آ کر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے چچا پھر مجھے بھیج دے، میرے جانے سے نہ کسی کے کمر کا زور ٹوٹے گا، نہ کسی کے آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ میرے مولا حسین نے غلط سے لگایا اور بہت چوما کا قاسم کیسی باتیں کر رہے ہو، جاؤ تو اپنی ماں کا سہارا ہے، جاؤ اپنی ماں کا سہارا ہو، تیرے سہارے ماں زندہ ہے، تو چلا گیا تیری ماں کا کیا بنے گا، جاؤ میرے بیٹے خیمے چلے جاؤ، اپنی ماں کا سہارا ہو۔ قاسم روتے ہوئے ماں کے پاس آئے، ماں نے دیکھا، حیرانگی سے کہا قاسم ابھی زندہ ہو؟ قاسم کہتے ہیں چچا اجازت نہیں دے رہے، آپ کہتی ہیں ابھی زندہ ہوں، کیا نجف چلا جاؤں؟ بی بی کہتی ہیں اگر اجازت نہیں دیتے میں اجازت دلا دیتی ہوں۔ تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے بی بی آئیں مولا حسین کے پاس، مولا حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے میرے بھائی کی نشانی بھی مجھے چھوڑ کر جاتی ہے۔ جیسے ہی تعویذ دکھایا میرے مولا حسین بہت روئے، بہت روئے۔ بھائیا آپ کو اتنا خیال کہ کربلا میں تو ہوں گا نہیں، میری طرف سے یہ چھوٹی سی قربانی ہے، اسے منظور کر لینا۔ بس قاسم کو گلے سے لگایا، ایک ایک جوڑ چوما، چوم کر تلوار حمائل کی، اجازت ملی۔ جیسے اجازت ملی میدان میں آئے، ارزق ملعون ہے، اس نے دیکھا ادھر ابن سعد نے کہا کون ہے جو ہاشمی کے چاند کے سامنے جا کر جنگ کرے اور ان کا سر لے کر آئے۔ ارزہ کہتے ہیں ملعون تو بڑا بزدل ہے، یہ 13-14 سال کا بچہ ہے، یہ تو میرا بیٹا بھی جا کر یہ لے آئے گا سر۔ اس نے کہا کہ چلو بیٹے کو بھیجو۔ اس نے بیٹے سے فخریہ انداز سے کہا کہ جاؤ ان کا سر لے کر آؤ۔ اس کا بیٹا جاتا ہے، یہ جنگ کرتا ہے، اس نے وار کیا، جناب قاسم نے رد کیا، لیکن جب مولا قاسم نے، شہزادہ قاسم نے، امیر قاسم نے وار کیا، اس کا سر قلم ہوا۔ بس اجازدارو، اس نے دوسرے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بھائی کا بدلہ لے کر آؤ، شہزادہ قاسم کا سر لے کر آؤ۔ جب دوسرا آیا تو اس کا بھی سر قلم، تیسرا آیا، یہ جنگ کرتا جا رہا ہے، پیاسا ہے، 3 دنوں کا پیاسا ہے، 3 دنوں کا بھوکا ہے، چوتھا بھی مارا گیا۔ روایت میں 4 یا 7 بیٹے جب اس کے مارے گئے تو ارزق ملعون خود
ظالم اٹھا، اس نے غصے سے تیاری کی، ادھر قاسم کی ماں نے دعا کی، ادھر مولا عباس نے اوپر جا کر جنگ کا نقشہ دیکھنا چاہا، ادھر مولا حسین نے دعا کی کہ میرے بھائی کی نشانی ہے، کم از کم اس ملعون سے میرا بھتیجا نہ مارا جائے۔ اس ظالم نے آ کے وار کیا، شہزادے کی ایسی جنگ جو حیران ہو رہے ہیں، یہ وار پہ وار کر رہا ہے، کبھی کون سوار کبھی کون سوار، شہزادہ قاسم اس کو رد کر رہا ہے۔ اب اتنے میں اس نے کہا کہ اے شہزادہ تو کیا جنگ کے وار جانتا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں، میرا استاد عباس ہے جس کے نام سے تم تڑپتے ہو، اللہ کرے اسے اجازت مل جائے، پھر دیکھیں گے کہ یہ فوج کا ہوتا کیا ہے، یہ جاتی کیا ہے۔ اس نے کہا میں بہت بڑا جنگجو ہوں، میرے بہت وار ہیں۔ قاسم نے کہا تیرے کیا وار ہیں؟ شہزادہ قاسم نے کہا تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ رسی کو اس طرح مضبوطی سے بندھا جاتا ہے۔ بس اس نے نیچے دیکھنا شروع کیا، ادھر عباس کی آواز آئی ہوشیار، اس کا شہزادہ قاسم نے وار کیا اور وار کر کے فخریہ انداز سے کہا کہ ظالم تو بڑا جنگجو بنتا ہے، تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جنگ پر کسی کا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگلا کیا وار کرے گا، تو دھوکہ کھا دیا ہے اور وار میں نے کر دیا ہے۔ اس کے دو ٹکڑے ہوئے، بس یہ ہوا۔ ادھر شہزادہ قاسم ایک دفعہ دوبارہ خیمے میں آئے، اب الوداع کر کے سب کو کہا میرا آخری سلام، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ سب نے رخصت کیا، ادھر ہر طرف سے حملہ ہوا، ادھر چھپ کے وار کیے گئے، ادھر اچانک آواز دی چچا جلدی سے آئیں۔ مورخین نے لکھا کہ ہر شہید نے حسین کو پکارا ہے۔ قاسم کا اتنا بچپنا تھا، جب گرنے لگے کہا اماں میرا آخری سفر۔ پھر چچا سے کہا، مولا حسین دوڑ کے میدان کی طرف۔ جب مولا شمال کے گھوڑے جنوب کے شمال، مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرق، لاش پامال ہو چکی تھی، میدان میں کھڑے ہو کر مولا فرماتے قاسم چچا ملنے آیا ہے۔ قاسم چچا اٹھانے آیا، کئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا چچا میں یہاں ہوں، کئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا چچا میں یہاں ہوں، کئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا چچا میں یہاں ہوں۔ میرے مولا نے عذاب بچھائی، ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں دوسرا خود بخود آ جاتا ہے۔ مولا فرماتے کون ہے مجھ پہ غربت میں احسان کرنے والا؟ آواز اور کونوں میں تیرا بھائی حسن آیا ہوں، اجرکم اللہ پوچھنے آیا ہوں میرے بیٹے نے وفا کی ہے یا نہیں؟ فرمایا تیرے بیٹے نے بڑی وفا کی، عزادارو ہر ایک کی لاش کو اس طرح لے کر آئے، عجیب غربت قاسم کی کہ قاسم کی لاش کی کٹڑی بن گئی۔ عزادارو جب خیمے میں آئے، ادھر قاسم کی ماں انتظار میں آئے کہ ابھی مولا لاش لے کر آتے ہیں، ابھی مولا لاش لے کر آتے ہیں۔
میرے بیٹے نے وفا نہیں کی، نہیں تیرے بیٹے نے بڑی وفا کی ہے، تو پھر کیا بات ہے ہر کسی کی لاش لے کر آئے ہو؟ میرے بیٹے کو یتیم سمجھ کر نہیں لے کر آئے، میرے مولا نے آگے گٹھڑی رکھ دی، فرمایا یہ دیکھو تیرا قاسم ہے جو مجھے ملا ہے، میں نے آیا ہوں۔ جہاں سے محنت کر واپس جا رہا ہے تو واپس جاتے ہیں۔ ہاں یہ لاہور نہیں ہے، وہاں سے آگ